السلام علیکم فرینڈ، ہم بات کرنے جا رہے ہیں واقعہ معراج کے بارے میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل ترین وقت میں ہوا، جب ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس سال میں جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ طائف میں جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا خون سے بھر گیا، ان مشکل ترین حالات میں اللہ جل شانہ نے انسانیت کا سب سے اہم اور سب سے بلند سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا، اور یہ انسانیت کا سب سے بڑا سفر تھا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اس سے بڑا کوئی سفر نہیں۔ یہ سفر نبوت کے 11ویں سال ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اور ایک ریاست کے بادشاہ کے طور پر زندگی گزاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات جبرائیل علیہ السلام مکہ سے بیت المقدس لے گئے ایک براق پہ۔ اس براق کو براق اس لیے کہا جاتا ہے، مکہ سے بیت المقدس لے گئے تو اس کو براق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی جماعت کروائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر چلے گئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے کزن تھے، انہیں کرسنی عیسائیت میں جیزیس کہا جاتا ہے۔ یہ 2000 سال قبل رومن امپائر کے شہر فلسطین میں پیدا ہوئے۔ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ آیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم بادشاہ نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور ان کی شہادت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کمپیئر کیا جائے تو بجا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن عین موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر چلے گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جو آج سے تقریباً 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اس کے بعد مصر کی طرف ہجرت کی۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 27 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل بیان ہوئی ہے، حتیٰ کہ بائبل سے بھی زیادہ۔ جتنی ڈیٹیل بائبل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی آئی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنسدان بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے قلم کا استعمال کیا اور سیاروں اور ستاروں کی پوزیشن کا پتہ چلا کے انسانیت کے فائدے کے لیے بہت کام کیے، اور انہوں کو تیسرا نبی مانا جاتا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیت علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت ملی، اور انہوں نے تلوار کے ذریعے جہاد بھی کیا اور انسانیت کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف چلے گئے، وہاں ان کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، تو یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صرف اس لیے نہیں چنا تھا کہ وہ ان کے بھائی ہیں، بلکہ اس لیے چنا تھا کہ وہ اس وقت کے سب سے بڑے سکالر تھے، یعنی وہ فرعون اور ان کی کتابوں کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے تھے، اس لیے ان کو چنا گیا۔ آج بھی
ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودیوں میں بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی عزت اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں سید کی عزت کی جاتی ہے۔ قرآن میں ہارون علیہ السلام کا ذکر 20 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر چلے گئے۔ چھٹے آسمان پر ان کی ملاقات بہت بڑے پیغمبر سے ہوئی، جن کا قرآن میں ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہوا کچھ یوں کہ مصر کے بادشاہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بنے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو مصر میں آباد کیا، اور وہ مصر میں بہت سٹرونگ اینڈ رچ کمیونٹی بن گئے، تو مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے، تو وہاں کے بادشاہوں نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انہوں نے پھر مصر سے فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دلوائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ 7ویں آسمان پر ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آج بھی دنیا میں ابراہمک ریلیجین تقریباً 60% پاپولیشن ابراہمک ریلیجن کو فالو کرتی ہے۔ تو وہاں پر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، جہاں پر بیت المعمور ہے۔ جیسے زمین پر مکہ مکرمہ ہے، اسی طرح وہاں پر بیت المعمور ہے آسمان پر، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو اس کے آگے فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کو تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اسی نماز کی برکت سے مدینہ میں مسلمانوں میں ڈسپلن پیدا ہوا، اور اس ڈسپلن کی بنیاد پر